الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، پیر بھائیوں، مسلمان بھائیوں، اس پور نور منور اور مطہر محفل جو کہ اللہ کے گھر مسجد میں منعقد ہے، اس میں آپ کے ساتھ مختصر وقت میں مختصر گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے کلام قرآن حکیم میں سے کچھ الفاظ کا سہارا لیا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، ہمیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رسول دیا تو رسولوں کا سردار، کہ ہماری نسبت اس رسول سے ملائی جو رسولوں کا سردار۔ ہمیں عمل کرنے کے لیے آئین دیا، قانون دیا، تو قانونوں کا سردار یعنی قرآن حکیم، اور ہمیں صحیح عقیدے پر رہنے کے لیے اور چلنے کے لیے پیر دیا تو پیروں کا سردار، یعنی میرے مراد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ پیروں کا سردار ہماری قسمت ہے، نبیوں کا سردار ہماری قسمت ہے، اور آئینوں اور قانون کی سردار کتاب قرآن حکیم بھی ہماری قسمت ہے۔ تو ہماری بدبختی تو کہیں پہ ہے ہی نہیں جاتی، خوش قسمتی اور خوش قسمتی۔ سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی اس شخصیت کے ساتھ جس کو رب العزت نے رحمت للعالمین فرمایا۔ قرآن کے آغاز میں خالق کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو رب ہے عالموں کا، اور اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ کائنات کے جس ذرے کا میں رب ہوں، اے حبیب کائنات کے اس ایک ذرے کے لیے تو رحمت ہے۔ رب کہتے ہیں پالنا والا، رزق دینے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے جو رب ہے، رزق دینے والا اللہ ہے جو رب ہے، اور تمام کو رزق کس کے صدقے ملتا ہے؟ جو رحمت ہے۔ جس عالم کا وہ رب ہے اس عالم کے لیے تیرا اور میرا نبی رحمت ہے۔ اور عالم کتنے ہیں؟ عالم بھی انگنت ہے، یہ دو جہان نہیں ہے خالی جو ہم کہتے ہیں یہ جہان اور اگلا جہان،
جہان تو اتنے ہیں کہ جس کی گنتی کوئی نہیں. ہر ستارے پر ایک جہان آباد ہے. رات کو آسمان کی طرف چہرہ اٹھاؤ، جب ستارے نظر آتے ہیں، کوئی دنیا کا سائنسدان، کوئی دنیا کی گنتی شمار نہیں کر سکتی کہ آسمان پر کتنے ستارے چمکتے ہیں. کوئی گن سکتا؟ ایک رات نہیں، 10 رات نہیں، قیامت تک کوئی گنتا چلا جائے، ستاروں کی گنتی شمار نہیں ہو سکتی. اور ایک ایک ستارہ اس زمین سے بڑا، اور کائنات میں ان گنت ستارے ہیں، اور کائنات کے آگے زمین ایسے ہے جیسے سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ریت کا ایک ذرہ، اور اس ذرے کے اندر تو اور میں زندگیاں گزار رہے ہیں. تو عالم گنتی سے باہر ہے کتنے ہیں، اور ہر عالم اور ہر ستارے پر ایک جہان آباد ہے. تو جہاں جہاں رب کی بادشاہی، وہاں وہاں اس کے محبوب کی رحمت. عرش اور کرسی اور لوح اور محفوظ بھی رب کی شان، لیکن رحمت محبوب کے رب العالمین. جنت اور دوزخ میں بھی حضور کی رحمت. ہر نبی کو نبوت ملی تو اللہ کے صدقے، اور اس نبی کے لیے رحمت بنی تو نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں جہاں رب کی حکومت ہے، وہاں وہاں تیرے اور میرے نبی رحمت ہے. اب رحمت کے لیے 2 باتیں اور غور کرنے کے قابل ہیں کہ رحمت کس کو کہتے ہیں. رحمت کے بغیر کسی چیز کا وجود قائم نہیں رہ سکتا. اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو یہ دنیا 1 سیکنڈ نہیں چل سکتی. اور رب کی رحمت کیا ہے؟ رب کی رحمت اللہ کے حبیب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رحمت کے لیے ضروری ہے کہ جس کو رحمت قرار دیا گیا ہے اس کے پاس طاقت اور اختیار بھی ہو رحمت بننے کا. رحمت کے پاس طاقت اور اختیار بھی ہو رحمت بننے کا، جو اللہ کی عطا ہے. کہ اللہ نے جب رحمت اپنے حبیب کو بنایا تو اپنے اختیار اور طاقت سے اپنے حبیب کو یہ طاقت بھی دی کہ تو رحمت بن. جس کے پاس طاقت اور اختیار ہی نہ ہو وہ کیا رحمت بنے گا؟ نمبر 2 اور نمبر 3، رحمت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے لیے رحمت بننا ہے وہاں اس کے پاس وہ رحمت ہو. سمجھ آئی میری بات؟ کہ میں اگر کسی پر رحم کرنا چاہتا ہوں تو نمبر 1 تو میرے پاس اختیار ہو کہ میں اس پر رحم کروں. کوئی کسی جرم میں پھنسا ہوا ہے اور میں اس کے لیے میں اس پر رحمت کرنا چاہتا ہوں، رحم کرنا چاہتا ہوں، تو نمبر 1 تو میں اس شخص کو اس جرم سے بچانے کا اختیار بھی رکھتا ہوں کہ میری بات سنی جائے تبھی رحمت بیان کروں گا اس کا. اور دوسرا میں اس کے پاس بھی تو ہوں رحمت بننے کے لیے. اگر میں یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں گا تو اس کے لیے رحمت کیسے بنوں گا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جو خالق کائنات نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا تو ساتھ ہی اپنے حبیب کو یہ اختیار اور طاقت بھی دے دی کہ تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جب رحمت ہے تو ذرے ذرے کے پاس تیرا وجود بھی موجود ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. نبی ہمارے حاضر ناظر، نبی ہمارے نبی ہمارے فیضان اولیاء. ابھی مولانا صاحب نے نعرہ لگوایا حاضر اور ناظر. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، صرف یہ قرآن کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. رحمت کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور ناظر ہونا بھی ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. اور اگر وہ رحمت حاضر
حاضر اور ناظر ہے تو اللہ کی عطا سے، بے شک بے شک، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے اختیار سے ہے، اور وہ عام بندہ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ دنیا کی کائنات کی جان ہے، تو کیا رب اپنے محبوب کو بے اختیار رکھے؟ یا تو محبوب نہ بنائے۔ محبوب کیا چیز ہے اس سے پوچھ، جس نے کبھی کسی سے محبت کی، جس نے کبھی محبت ہی نہیں کی، اس کو کیا پتا محبوب کیا چاہے؟ محبوب، محبت تو نام ہے، تن من دھن محبوب کی قدموں میں بار دینے کا۔ اور اللہ نے جب کسی شخصیت کو محبوب قرار دیا تو ساتھ اختیار بھی تو دیا، وہ نبی تیرے اور میری طرح نہیں ہے، اس نبی کے سر پر نبوت کا تاج ہے۔ جس کے سر پہ نبوت کا تاج آ جائے وہ پھر عام نہیں رہتا، وہ رسول ہو جاتا ہے، ہم سے منفرد اور الگ ہو جاتا ہے۔ کیسے کہا جائے جیسے ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں پتا، ان کو بھی پتا، تو اور میں رسول نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور جہاں جہاں رب کی خدائی ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی حکومت کی طاقت ہے، تو وہیں وہیں تیرے اور میرے نبی رحمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب اللہ کا رسول رب کی خدائی میں جہاں جہاں بھی جائے گا، رب کی حکومت کا پروٹوکول اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب ملک پاکستان کی حکومت ہو اور اس کا کوئی وزیر ہو، وہ وزیر کہیں جائے تو حکومت پاکستان کا پروٹوکول ساتھ جاتا ہے، وہ اس وزیر کا پروٹوکول، اس بندے کا پروٹوکول نہیں ہوتا جس کا فلاں زید یا بکر نام ہے، وہ پروٹوکول اس عہدے کا ہوتا ہے جس پر وہ زید یا بکر بیٹھا ہے۔ جس عہدے، جس کے پاس وہ عہدہ ہے، اس زید اور بکر کا پروٹوکول نہیں ہوتا، اس عہدے کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیرے اور میرے نبی جہاں جہاں بھی جائیں گے پروٹوکول رب کا ہوگا، کیونکہ کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جہاں رب کی حکومت نہ ہو۔ تو ہر زمانہ نبی کا زمانہ، ہر دور نبی کا دور۔ لوگ بات کرتے ہیں، مجھ سے بھی ایک دن ایک بندے نے پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا، آج یہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا پہلے مجھے یہ بتا کون سا زمانہ رسول اللہ کا ہے اور کون سا زمانہ رسول اللہ کا نہیں؟ پہلے یہ تو دیکھ لے کہ کون سا زمانہ رسول اللہ کا ہے اور کون سا زمانہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ خالق کائنات نے تو فرمایا اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک میرا اللہ کا نور تھا، اور سب سے پہلے میں نے اس نور سے اپنے محبوب کا نور بنایا۔ نہ آدم کی نبوت تھی، نہ جبریل کی فرشتوں پر سرداری تھی، نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ عرش تھی، نہ کرسی تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ انسان تھے، نہ جن تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ نباتات تھے، نہ پانیوں میں چلنے والی مچھلیاں تھی، نہ ہوائیں تھی، نہ بادل تھے، نہ موسم تھے، کچھ بھی نہ تھا۔ نہ کوئی سبحان رب الاعلیٰ کہنے والا تھا، نہ کوئی اللہ اکبر کہنے والا تھا، نہ کوئی سبحان رب العظیم کہنے والا تھا، نہ کوئی کعبے کا طواف کرنے والا تھا، اور نہ کوئی روزے رکھنے والا تھا، اور نہ کوئی نبوت کے دعوے کرنے والا تھا، اور نہ کوئی ولی تھا، نہ کوئی فقیر تھا، نہ کوئی غوث تھا، نہ کوئی ابدال تھا۔ تو تھا کیا؟ اللہ نے فرمایا میں تھا اور میرے نور سے میرے حبیب کا نور تھا۔ تو وہ زمانہ جس میں کچھ بھی نہ تھا اس میں بھی حضور کا نور تھا، اور جب آدم کی نبوت نہیں تھی اس وقت بھی حضور کا نبوت تھی۔ آدم کو معافی کس کے نام پہ ملی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب خطا کی، اما ہوا سے جب خطا ہوئی، ان کو دنیا میں پھینک دیا گیا سزا کے لیے، قید کے لیے، اور وہی قید آپ اور میں بھی کاٹ رہے ہیں۔ نفس کی خاطر سزا ملی اور وہ نفس ہمارے ساتھ اس قید خانے میں بھی ہے۔ اب ہم نے اس نفس سے جہاد اکبر کر کے واپس اپنے گھر جنت میں جانا ہے۔ یہ ہمارے لیے
آزمائش کا ایک طرح کا عالم ہے یہ دنیا کا عالم. یہ کوئی سرخروئی کا وقت نہیں ہے دنیا میں. یہی سب کچھ دنیا نہیں ہے. یہ ایک امتحان گاہ ہے. اور لوگ بات کرتے ہیں جنت اور دوزخ کی کس نے دیکھی. میں کہتا ہوں جنت اور دوزخ کس نے کیا دیکھنی ہے. جنت اور دوزخ جس بازار سے ملتی ہے اس بازار کا نام دنیا ہے. جنت اور دوزخ جس بازار سے ملنی ہے اس بازار کا نام دنیا ہے. یہیں سے ہم نے جنت بھی خرید کے جانی ہے اور دوزخ بھی خرید کے جانی ہے. یہ اللہ کی بٹوارے ہیں کہ یہاں سے کون جنت خرید کے جاتا ہے اور کون دوزخ خرید کے جاتا ہے. اب حضور کی دور کا حضور کے وقت کی یہ بات ہو رہی تھی جب آدم علیہ السلام کو کسی طرف سے معافی نہ ملی تو کون سا نام تھا جس کا وسیلہ دے کر معافی دی گئی. کون سی شخصیت تھی جس کا نام دے کر معافی ملی اور رب نے معافی دی. تو پھر اس شخصیت کا وہ زمانہ بھی تھا تو معافی ملی. اگر اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے تو پھر معافی کیوں ملی اس شخصیت کے نام سے. پھر ہر نبی کو نبوت عطا ہوئی تو حضور کی مظلوم منت عطا. ہر نبی کا مقام اعلیٰ. کوئی صفی اللہ تو کوئی کلیم اللہ تو کوئی خلیل اللہ کوئی روح اللہ. ایک سے ایک بڑھ کر نبی لیکن سارے کے سارے رحمت للعالمین سے نیچے. آدم آئے, جتنے نبی آئے 313 رسول آئے, تمام کے تمام بشارت دیتے آئے, بشارت دیتے آئے اور تمام کے تمام ان کی نبوت کا تذکرہ کرتے چلے آئے اور بتاتے چلے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک بندہ تھا, وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ 24 کے 24 گھنٹے عبادت میں رہتا, ہر وقت عبادت میں گزار لیتا اور سینکڑوں سال اس نے عبادت گزارے, سینکڑوں سال عبادت میں گزارے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی عبادت گزار ہوگا, اس سے بھی بڑا کسی کی عبادت کو کوئی مقام ملے گا. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا, اے عیسیٰ یہ ہزاروں سال کی عبادت کرنے والا ایک طرف, ابھی ایک امت ایسی بھی آنی ہے جس کا حصہ آپ پر میں. ایک امت ایسی بھی آنی ہے کہ جس کا ایک امتی اگر فجر کے وقت اٹھ کر 2 رکعت سنت پڑھ لے گا تو وہ اس سینکڑوں سال کی عبادت کرنے والے سے اوپر ہوگا. صرف فجر کی سنت, اور جو فرض پڑھ لے گا وہ کہاں ہوگا, اور جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا وہ کہاں ہوگا, اور جس کی چال اور ڈھال نبی کی شریعت کے مطابق ہوگی وہ کہاں ہوگا. اور جنت تو ہو کے مار رہی ہے کہ ہے کوئی عشق لگانے والا میرے محبوب سے, تو آئے جنت اس کی. ہے کوئی میرے محبوب کی اتباع کرنے والا, آئے تو جنت اس کی ہے. ہے کوئی میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والا, آئے تو جنت اس کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ غفلت کی پٹیاں آنکھوں پر چڑھ جائیں اور بندہ توجہ نہ دے. تو بات میں زمانے کی کر رہا تھا, تو یہ تو بتائیے کہ کون سا ایسا زمانہ ہے جو حضور کا زمانہ نہیں ہے. آج بھی حضور کا زمانہ. جب اس عالم سے بندہ نکل کر جائے گا قبر کے عالم میں, تو قبر کے عالم میں کس شخصیت کو سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا یہ کون ہے جس کے بارے میں دنیا میں تو کیا خیال رکھتا تھا اور کیا کہا کرتا تھا. تو پتا چلا قبر کا زمانہ بھی حضور کا. اور جب قبر سے اٹھ کر حشر کی گھڑی آئے گی, جب ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا, ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. اولاد کے ساتھ کتنا مانوس ہوتا ہے جناب رشتہ, لیکن بندہ اولاد سے بھی چھٹکارا پائے گا. ماں اولاد سے بھی بھاگے گی, اولاد ماں باپ سے بھاگے گی. ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, ہٹ تو ہٹ, مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے, میرا کیا ہوگا. اس وقت کون ہوگا جس کو صاحب شفاعت بنا کر
رب جس کے لیے نشست اپنے ساتھ رکھے گا اور حضور کو وہاں بیٹھنے کی دعوت دی جائے گی اور حضور وہاں جلوہ گر ہو کر فرمائیں گے میں بیٹھوں گا نہیں ادباً کھڑا رہوں گا. کس کے ادب میں؟ رب کے ادب میں کھڑا رہوں گا. تو کون ہوگا جو وہاں شفاعت کرے گا؟ جب وہ شفاعت ہوگی تو اس کے بعد سارے نبیوں کی شفاعت کا دروازہ بھی کھل جائے گا اور سارے نبیوں کی شفاعت کے بعد ولیوں کی شفاعت کا دروازہ بھی کھل جائے گا اور ہر پیر اپنے ایک ایک باعمل مرید کی شفاعت کرتا چلا جائے گا. لیکن دروازہ کس کے کہنے پر کھلے گا؟ جب شفاعت رحمت للعالمین کی طرف سے ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں، حزب الرحمن. تو وہ زمانہ کس کا ہوا؟ وہ زمانہ بھی حضور کا. تو کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ حضور کا زمانہ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین کہا اور رحمت للعالمین کے لیے ضروری ہے کہ رحمت موجود بھی ہو آپ کے ساتھ اور رحمت کے پاس اختیار بھی ہو کہ وہ رحمت بن کر آپ پر برسے دے سکے. تو میرے دوستو، یہ جتنی بھی شان کوئی بیان کرتا چلا جائے حضور کی شان بیان نہیں کی جا سکتی. میں نے تھوڑا سا ایک دو نکتے آپ کے سامنے بیان کیے، میرے گلے میں بھی بڑی خراش ہے. اب حضور کی شان تو بیان کر دی، اب اس شان والے نے ہمیں کچھ دیا بھی تو ہے کہ نہیں دیا کچھ ہمیں؟ صرف اپنی شان دکھا کر کیا حضور ظاہری پردہ فرما گئے کہ ہمیں کچھ دے کر گئے؟ اور جو عطا کر کے ہمیں گئے کیا خود اس کو اختیار کر کے نہیں دکھایا؟ سبحان اللہ. جو کچھ حضور نے ہمیں عطا کیا، دین کہتے ہیں نظام حیات، نظام حیات کہتے ہیں نظام طریقہ حیات زندگی، کہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ. اب جو حضور نے ہمیں عطا کیا دین اسلام، جو قرآن اور حضور کی سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہم نے حضور نے کچھ دیا بھی کہ نہیں دیا؟ اب ہم پر کوئی فرض عائد ہوتا ہے کہ جو حضور نے ہمیں دیا اس کو تھامے پکڑے کہ بے قدری کر دیں. نعرے لگانے میں اگر ہم شیر ہیں، میلاد بنانے میں اگر ہم شیر ہیں، نعتیں پڑھنے میں اگر ہم شیر ہیں، تقریریں پڑھنے میں کرنے میں اگر ہم شیر ہیں، تو حضور کے بتائے ہوئے دین پر چلنے کے لیے بھی شیر بنو. پھر تو حقیقی محبت نظر آئے گی. اگر صرف دعوت تک ہی کھڑے رہنا ہے تو پھر بنی اسرائیل کی قوم کی یہ سنت، ایک مسلمان کی تو سنت، ایک مسلمان کا تو طریقہ اور حضور سے محبت کا تقاضا، اپنے مرشد سے محبت کا تقاضا کہ انہوں نے جو ہمیں سبق دیا، جو طریقہ کیا، اس پر چلنا. اور اس میں سب سے پہلے میرے بھائیوں 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز ہے. امام غزالی نے فرمایا، میں نے ایک جگہ پر لکھا پڑھا کہ بے نمازی کو ادھار بھی مت دو، کہ جو بے نمازی ہو اس کو دار مت دو، واپس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو اپنے اللہ رسول کا بھی چور ہے، تجھے کیا دے گا؟ یہ امام غزالی کا. اور حضور غوث العظم کا میں نے قول ایک جگہ پر پڑھا، میں جناب بڑا پریشان ہوں. جو میں نے کہا اللہ نے ہمیں پیر دیا تو پیروں کا سردار حضور غوث پاک، اور جن کی 11ویں ہم مناتے ہیں، بڑے بڑے دودھ اکٹھے ہوتے ہیں، کھیریں پکتی ہیں، بانٹو جی، خود بھی کھاؤ. لنگر ہے حضور پاک کا، لنگر ہے حضور غوث پاک کا، کرو بانٹو کھاؤ. لیکن دیکھو بھی تو صحیح، غوث نے کہا کیا؟ غوث نے سبق ہمیں کیا دیا؟ اللہ کے رسول کا وہی سبق حضور غوث پاک نے ہمیں دیا. حضور غوث پاک نے فرمایا نماز بے نمازی کے بعد غصے اور جلال میں آ کر، اور فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرنا. آگے کوئی بات رہ جاتی ہے؟ کوئی ہو قادری اور نماز نہ پڑھے، کوئی ہو قادری اور سچ نہ بولے،
کوئی ہو قادری تو قرآن نہ پڑھے، کوئی ہو قادری تو صحابہ سے محبت نہ کرے، کوئی ہو قادری تو اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ کس شے کا قادری؟ صرف نام۔ اللہ ہمیں قادریوں کا غلام ہی بنا دے تو بڑی بات۔ اس رحمت للعالمین کی قدر کرو جو اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے عطا کیا، ورنہ اس رحمت للعالمین کو ڈھونڈنے کے لیے لوگوں نے ہزاروں سینکڑوں میل کے سفر کیے۔ تاریخی واقعات میں اٹھا کے دیکھ لو، حضور کی نسبت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے ہجرتیں کر دیں، اپنے اولادیں قربان کر دیں، اپنے کاروبار لٹا دیے، اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ابھی مجھ سے پہلے غلام محمد سعیدی صاحب سیدنا بلال کا نام لے رہے ہیں۔ بلال کون؟ ایک حبشی غلام، اس کو عمر فاروق فرماتے تھے سیدنا۔ سیدنا عربی میں کہتے ہیں ہمارا سردار۔ اسلام کی اخوت تو دیکھو، بڑے چھوٹے کو کس مساوات میں لپیٹ دیا اسلام نے۔ قرآن میں جب اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے کوئی کالا اور گورا نہیں، کوئی خاندان بڑا اور چھوٹا نہیں، کوئی امیر اور غریب نہیں، اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہے۔ اور جتنا جتنا کوئی متقی بنتا جائے اللہ کی نظر میں اور وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہاں مساوات تو دیکھو کہ ایک بلال حبشی کو جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، جب نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملی اور اس نے تن من دھن وار کر حضور کے قدموں سے لپٹ کر اپنی زندگی گزار دی، حضور کے نقش قدم پر چل گیا، تو اسی بلال کو 24 لاکھ مربع پر حکومت کرنے والا بادشاہ کہہ رہا ہے میرا سردار۔ اور محترم بھائیوں، مساوات، آج ہم چھوٹی بات پر کسی کو کہتے ہیں چھوٹے خاندان کا، چھوٹے بڑے خاندان کا۔ خاندان ایک ہی ہے مسلمان، اور بڑا وہی ہے جو متقی ہے۔ وہ فتح مکہ تو دیکھو کہ کیسی مساوات قائم کی تیرے اور میرے نبی نے۔ فتح مکہ کے وقت بڑے سے بڑا سردار بھی موجود تھا مکے کا، بڑے سے بڑا مالدار بھی موجود تھا مکے کا، کعبے کے سامنے سب کھڑے تھے، اور تیرے اور میرے نبی کعبے کو ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ پوری زندگی دکھ دینے والے، مصیبتیں دینے والے، تانے دینے والے سر جھکائے کھڑے تھے، ایک اشارہ ہوتا تو ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے۔ اور حضور نے کیسے مساوات کا وہاں قائم کیا، درس دیا۔ حضور نے فرمایا جب نماز کا وقت آیا ظہر کی کا، مکہ شہر فتح ہونے کے بعد حضور نے فرمایا بلال چڑھو کعبے پر رکعت۔ بڑے بڑے سردار نیچے، بڑے بڑے دولت والے نیچے، بڑے بڑے خاندان قریش کے سردار نیچے، بڑے بڑے بنو اموی خاندان کے نیچے، اور ایک غلام کو کہا چڑھ جا کعبے۔ اس سے بڑی مساوات، اس سے بڑی کوئی دنیا میں نظیر مل سکتی ہے؟ لوگ باتیں کرتے ہیں دنیا کا چارٹر، اقوام متحدہ کا چارٹر، انسانیت کا چارٹر، اس سے بڑا کوئی چارٹر انسانیت کا مل سکتا ہے جو فتح مکہ کے دن نظر آیا؟ بلال چڑھ گئے، اذان دینے کے لیے چڑھے، رسی لگا کر کعبے کی چھت پر چڑھے، چڑھ تو گئے، جب اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اذان دینے سے پہلے پھر رک گئے اور حضور سے پوچھنے لگے۔ حضور، بلال نے پوری زندگی اذانیں دی، مکہ میں تھے تو اذان دی کعبے کی طرف منہ کر کے، بدر میں اذان کا وقت آیا تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دی، احد میں پہنچے تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھی، خندق میں گئے، تبوک میں گئے، مدینہ میں گئے، دنیا میں جہاں بھی کیا، جب آپ نے حکم دیا بلال اذان پڑھو، اور اذان سے پڑھنے سے پہلے حضور پتہ کیا فرمایا کرتے تھے بلال کو؟ جب نماز کا وقت ہوتا اور حضور حضرت بلال کو فرماتے نا اذان پڑھو، حضور فرمایا کرتے بلال اٹھو اور میری راحت کا سامان کرو، میری راحت کا سامان، کہ اللہ کی وادنیت اور
نماز کی منادی کر دو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا وقت قریب ہے نماز۔ کہتے بلال اٹھو اور میری راحت کا بندوبست کرو، اذان پڑھو۔ تو حضرت بلال نے فرمایا حضور آپ کے حکم پر آج میں کعبے کی چھت پہ ہر طرف جدھر بھی دنیا میں گیا میں نے کعبے کی طرف رخ کر کے اذان پڑھی۔ آج آپ کی مسجدوں کا رخ بھی کعبے کی طرف، مسجدوں میں کھڑے اماموں کا رخ بھی کعبے کی طرف، اور پیچھے نمازیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف۔ اور جب کوئی مؤذن دنیا کی کسی مسجد میں اذان پڑھتا ہے تو اس کا رخ بھی کعبے کی طرف، یہاں تک کہ بیت الحرام اپنے مسجد میں بھی کوئی پہنچ جائے تو رخ بھی کعبے کی طرف ہوتا ہے اور گول جماعت ہوتی ہے۔ کوئی مدینے میں تو اس کا رخ بھی کعبے کی طرف۔ حضرت بلال نے فرمایا حضور آج کدھر منہ کروں؟ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، جس کی طرف منہ کر کے اذانیں دیتا تھا بلال، آج میں کعبے کی چھت پہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا بلال میری طرف منہ کر کے اور حضرت بلال کی عادت مبارک تھی جس کا اشارہ مجھ سے پہلے بھی خطاب میں ہوا کہ آپ جب یہ لفظ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ انگلی کا اشارہ کیا کرتے تھے حضور کی طرف دیکھ کر، اور جب آپ لفظ کو پہنچتے اشہد ان محمد اور آپ انگلی کا اشارہ کرتے اشہد ان محمد رسول اللہ، انگلی کی طرف اشارہ کر کے۔ اور جب حضور کا وصال ہو گیا تو بلال نے اذان پڑھنی بند کر دی کہ مجھے وہ رخ نظر نہیں آتا۔ اور جب آپ نے مدینے میں آ کر کئی سالوں بعد وہ نماز اذان پڑھی جس کا پہلے ذکر ہوا، تو حضرت بلال نے کہا میں اذان نہیں پڑھوں گا، میں صرف اپنے حبیب کی، اپنے پیر کی قدموں میں آیا ہوں زیارت کرنے کے لیے روضہ مبارک کی، اور حضور نے مجھے بلایا ہے کہ بلال میں تمہیں یاد نہیں آتا شام میں بیٹھے گا۔ وہ وہاں سے چلے اور پہنچ گئے مدینہ میں، سب لوگ تڑپے کہ وہ اذان تو سنا دے جو حضور کو سنایا کرتے تھے۔ آپ نے انکار کیا، اخیر لوگ حسنین کریمین کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا بلال ہمیں وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانا کو سناؤ۔ حضرت بلال ان کا انکار نہیں کر سکے، آپ نے اذان شروع کی۔ کتب تاریخ میں موجود ہے جب بلال نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا تو اس وقت کے مدینہ شہر کے اندر کوہرام مچ گیا، لوگ مسجد کی طرف دوڑے کہ بلال آئے ہیں اذان پڑھ رہے ہیں، تو حضور پاک بھی موجود ہوں گے، لوگ مسجد کی طرف دوڑ پڑے، یہاں تک کہ کتب تاریخ میں موجود ہے کہ جب بلال نے دوسری مرتبہ کہا اللہ اکبر تو گھروں میں بیٹھی ہوئی با پردہ عورتیں بھی گھروں سے دوڑی، کسی کو اپنے پردے کا فکر نہ رہی، کسی کو اپنے بچے کی پرواہ نہ رہی، سب نے یہ سمجھا کہ عہد نبوی میں جو ہوتا تھا کہ بلال اذان پڑھتے تھے اور حضور منبر پر جلوہ فروز ہوتے تھے، سب دوڑے اور کہتے ہیں جب لوگ مسجد نبوی پہنچے تو حضور نظر نہ آئے تو کئی لوگ بے ہوش ہو کر گرے، اور جب بلال پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ کے لفظ پر اور آپ نے منبر کی طرف دیکھا اور حضور جلوہ گر نہیں تھے، بلال وہیں گر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عصمت انبیاء، عصمت اولیاء، محفل میلاد النبی، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ علیہ حضور سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ تو میرے بھائیو یہ ہوتی ہے محبت، اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ یہ محبت نہیں کہ مؤذن آواز دے اللہ اکبر اور تو سویا ہوا ہو، مؤذن آواز دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تیرے جسم میں کوئی جنبش نہ آئے۔ محبت یہ نہیں کہ مؤذن آواز دے الصلاۃ خیر من النوم اور تو سو رہے ہو، اور پھر آ جائے نعرے لگانے، پھر آ جائے میلاد کے جلوس نکالنے، پھر آ جائے جناب طرح طرح کے اور طریقے اختیار کرنے۔ اور کرو یہ طریقے اختیار، میلاد ایک نہیں پوری زندگی ملاؤ، ایسے میلاد بھی بناؤ اور عمل کر کے بھی میلاد مناؤ۔
عملی میدان میں بھی میلاد مناؤ، میلاد کی محفلیں منعقد کرو، لوگوں میں ایمان افروز واقعات بیان کرو، ان کو علم سکھاؤ، اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں رحمت عطا کی ہے، رحمت للعالمین عطا کیا ہے۔ ایسی محفلوں میں نے مانا کہ ایسے یہاں کے بیٹھ کر جانے والا بھی خالی نہیں رہتا رحمت، اور جو اس ارادے سے آیا ہو کہ میں جا کر کوئی اچھی بات سنوں گا اور سیکھوں گا، اس کو کیا مقام ملتا، اور جو یہاں سے سیکھ کر واپس جا کر عمل کر لے اس کو کیا مقام ملے، اور جو عمل کی بات اپنے گھر والوں کو جا کے بتائے، دوستوں اور احبابوں کو بتائے، اس کو کیا ملے گا۔ خالی آ کر بیٹھنے والا بھی خالی نہیں جاتا، جو نیت سے گھر سے چل کر آیا ہے ہر قدم پر نیکی ملی۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو جو جہاں جہاں سے چل کر آیا ہے، نیت صرف اتنی تھی کہ اللہ اور رسول کی محفل میں جانا، اچھی بات سیکھنی ہے، پکانی ہے، عمل کرنا ہے، دکھلاوے نہیں کرنے، ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر گناہوں کی بخشش، اور جب تک آپ موجود ہو آپ کے گھروں کے مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت رب فرمائے۔ تو اپنی زندگیوں کے مربت کا مرکز اللہ کی رسول کی ذات کو بناؤ، اپنے مرشد کامل کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اس کے سبق کو ہمیشہ یاد رکھو، اور وہ سبق آپ کے مرشد کا میں آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں، 5 وقت کی نماز ادا کرو، سچ بولو، شریعت کو ہمیشہ مقدم رکھو، اپنی سوچ میں بھی شریعت کو سامنے رکھو، اپنے خیالات میں بھی شریعت کو سامنے رکھو، اپنے گھروں کے رسم و رواج میں بھی شریعت کو سامنے رکھو، اپنی شادیوں اور اپنی مرگوں کے وقت بھی شریعت کو مد نظر رکھو، چال ڈھال بھی شریعت کے تابع رکھو، لوگوں سے رکھ رکھاؤ بھی شریعت کے مطابق رکھو۔ یہ ہے شکر۔ کوئی زبان سے شکر نام کی چیز نہیں نکلتی کہ بندہ کہے شکر ہے تیرا، یہ شکر کوئی خاص نہیں ہے۔ شکر اللہ کی تابع داری و فرما برداری کا نام، شکر رسول اللہ کی اتباع کا نام، شکر اپنے مرشد کے بتائے ہوئے سبق کو پکانے کا نام، یہ ہے عملی شکر، اور یہی اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مرشد عطا کیا، کامل مرشد عطا کیا، جس نے اپنے قول اور فعل سے ہمارے عقیدے کو درست کیا۔ جب ہمارا عقیدہ درست ہوا تو ہمارا ایمان کامل ہوا، جب ہمارا ایمان کامل ہوا تو ہمارے اندر تقوی آیا، جب کوئی تقوی دار بن گیا تو اللہ کے وعدے کے مطابق وہ عزت والا بن گیا، اور جب کوئی عزت والا بن گیا تو جنت اس کا مقدر بن گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کر ہم نے جو کچھ سنا، اللہ اس کو ہمیں پکا کر عمل کی اور دیگر لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس پاک اور مبارک مقدس محفل کے صدقے 5 وقت کا نمازی بنا دے، روزے دار بنا دے، سخی اور حاجی بنا دے، سچا بنا دے، دکھ درد بانٹنے والا بنا دے، یتیموں کا احساس کرنے والا بنا دے، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، حلال روزی کمانے والا بنا دے، اور حلال کھانے کا توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جو لوگ یہاں جتنے جہاں جہاں سے آئے ان کا آنا قبول فرمائے، اور اس محفل کے صدقے ان لوگوں کے گناہ معاف فرمائے، اور آئندہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ جن لوگوں نے اس محفل کو انعقاد کیا، اس کو بنایا کہ یہاں محفل ہوئے، اور جس نے اس میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اس کا اجر اس دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے، کیونکہ انہوں نے اس محفل کو سجا کر لوگوں میں اللہ کے دین کی باتیں پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سلام پڑھ دو شیخ پاک کے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام یا یہ سلام عاجزانہ ہو قبول سیدو سرور محمد نور جان بہتر شفیع مجرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام حضرات تشریف رکھیں دعا ہوتی ہے حضور والا شان کا حکم ہے بیٹھ جائیں دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے بار الہ اے پروردگار تجھے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان رحیمی کا صدقہ شان رحمت للعالمین کا واسطہ اس عظیم الشان محفل میلاد کو اس عظیم نسبت سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے اے پروردگار دامے درمے قدمے سخنے جس حوالے سے جتنے عاشقوں نے غلاموں نے اس کے اندر حصہ ملایا مولا کریم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ سب کی خدمات پر ان کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرما اے پروردگار تمام انتظامیہ کے ایمان میں اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرما سب حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما اے مولا کریم ہمیں شیخ کریم نے آقا کریم علیہ السلام کے مقدس دین سے جو سبق پڑھایا ہے یہ سبق ہمیں تا دم زیست یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار تیرے محبوب علیہ السلام کے ہم نام لیوا ہیں بے شک ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں اوگن ہار ہیں مولا اس محفل میں تیرے محبوب بندے
جلوہ گر ہیں۔ اللہ ہم گناہگاروں کی خطاؤں کو اپنے محبوبوں کے طفیل اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقہ سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ مولا دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ الہ العالمین قرآن کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، قرآن کے احکام پہ عمل پیرا ہو کر ہمیں موت کے دہلیز تک پہنچانا۔ اے پروردگار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن فرما دے۔ یا رب العالمین اولیاء کرام کے ساتھ ہمیں صحیح معنی عقیدت عطا فرما دے۔ الہ العالمین تیرے گھر میں تیرے بندوں نے تیرا پیغام سنا ہے، اس پیغام کو حرز جان ورد زبان بنانے کی توفیق دے دے۔ اے مولا کریم اس محفل میں ہم میں بہت سے لوگ ہوں گے جو مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ احباب اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، کچھ اپنے بچوں کے روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں، مختلف پریشانیاں۔ الہی تو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ مولا صدقہ محفل میلاد کا سب کی تمام پریشانیوں کو اپنے محبوب رحمت اللہ العالمین کے صدقہ سے ساری پریشانیاں دور فرما۔ الہی سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ مولا جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، امتحان کی تیاری میں مصروف ہیں، مولا کریم سب کو کامیابیاں عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب ایک عظیم امتحان سے گزر رہے ہیں، امتحان گاہ میں ہم سب موجود ہیں۔ مولا کریم اس امتحان گاہ میں ہمیں کامیابی سے زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم اس دنیا کو دنیا کے ساتھ دل لگانے سے بچا، دل میں دنیا کو بسانے سے بچا۔ مولا اپنے حبیب علیہ السلام کے احکام اور تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار بہت سے مسلمان بہت سے محاذوں پہ جہاد کر رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان تیرے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، مولا کریم ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کی قوت بازو میں اور اضافہ فرما، اور جذبات اور بلند فرما، حوصلے اور بلند فرما، اور مولا کریم انہیں طاقت عطا فرما تیرا نام اور تیرا جھنڈا بلند کر سکے۔ اے پروردگار اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقہ سے تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، تمام عاشقوں کو اور برکتیں عطا فرما، اعمال صالحہ میں برکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر ہم سب کی زندگی اسلام پہ ہو، سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پہ ہو، قبر میں کریم آقا علیہ السلام کی پہچان نصیب ہو، حشر میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔